حضور پاکستان میں جتنے بھی علماء ہیں جنہوں نے کہ واقعی نوجوان نسل کو ایک تربیت دی ہے اور تعلیم دی ہے، غامدی صاحب لے لیں، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، ینگسٹرز ان کو فالو کرتے ہیں، کفر کا فتویٰ۔ ڈاکٹر اسرار صاحب لے لیں، انہوں نے تفسیر سے لے کے بہت اعلیٰ کنٹریبیوٹ کیا، کفر کا فتویٰ۔ مولانا مودودی صاحب ماشاء اللہ تعالیٰ جیل سمیت، کفر کا فتویٰ۔ اب اس کے پیچھے جائیے اقبال، کفر کا فتویٰ۔ اس کے پیچھے جائیے قائد اعظم محمد علی جناح، کفر کا فتویٰ۔ ایک انگریز عورت کیا لکھتی ہے، آپ نے کفر کا فتویٰ لگایا، انگریز عورت کیا لکھتی ہے؟ وہ جرنلسٹ کہتی ہے، میں جب ملی تو میں نے ان سے پوچھا، جناح سے، میں نے کہا کہ تم یہ نوجوان نسل خاص طور پہ سنے، انہوں نے کہا کہ تو اتنا بارسٹر پڑھا لکھا آدمی ہے، تو سفید جوتے بھی تو سفید رنگ کے پہنتا ہے، مٹی کیا تو نشان نہیں آ سکتا، تو یہ لنگی پہننے والے لوگوں یعنی کہ غریب فقیروں کے لیے کیوں لڑائی کر رہا ہے؟ کہتے ہیں انہوں نے بڑی آرام سے جیب سے سگار نکالا، سگار لگانے میں بھی 5 منٹ لگتے ہیں، سگار کو سلجھایا، ایک کش لیا، اور اس کے بعد جملہ انگریزی میں یہ کہا، میں اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں۔ جناح کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں اور اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو اللہ آگے بڑھ کے مجھ سے ہاتھ ملائے اور میرے کندھے پہ تھپکی دے اور مجھے کہے ویل ڈن مسٹر جناح۔ یہ شاباش لینے کے لیے اس نے پاکستان تکمیل کر دیا، ہم نے اس پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ حضور آج ہم بلیم کریں گے شاید میڈیا کو کہ میڈیا کی وجہ سے ہماری نسل خراب ہو گئی، سوشل میڈیا کو، ٹک ٹاک ہمارے اساتذہ میں سے آ گئے، لیکن جن لوگوں کے کلام پہ ہم نے یقین کرنا تھا، مثال کے طور پہ آپ یا ایک استاد یونیورسٹی کا، ان کی باتوں پہ یقین آ سکتا تھا اگر ان میں سے کوئی اقبال، کوئی مودودی، کوئی مفتی، کوئی ایسا کردار ہوتا تو یقین آ سکتا تھا۔ دیکھیں ہم نے تو ان پاکستانیوں کو بھی اون نہیں کیا جنہیں نوبل پرائز ملا، دنیا جہاں انہیں اون کرتی ہے، ہم نہیں اون کرتے۔ اب آپ ان کے مذہب پہ جو بات کر لیں، لیکن پاکستانی تو تھے نا، ہم نے تو اس کو بھی اون نہیں کیا، ہم نے ان کے مذہب پہ سوالیہ نشان فزکس کے لگا نوبل کر، پرائز کی بات کر رہے ہیں جی سوالیہ نشان لگا کر ہم نے کہا کہ جناب یہ تو مردود ہے، یہ ملعون ہے، یہ ہمارے بزم سے خارج ہونا چاہیے، اس کو کیوں مل گیا نوبل پرائز؟ تو ہم نے پاکستانی نہیں مانا، ہم نے اس کو پاکستانی ہی نہیں مانا۔ تو ہم اتنی سکڑی ہوئی سوچ کے ساتھ جب آگے معاملات کو دیکھتے ہیں تو اس کا یہی نتیجہ نکلنا تھا۔ قرآن کا جو پہلا حکم تھا نا، اس کی غلط انٹرپریٹیشن ہوئی ہے، وہاں سے بنیاد غلط پڑی ہے، وہ ہے اقرا، یہ پہلا حکم، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ ہم نے علم کو تقسیم کیا دینی علم اور دنیاوی علم۔ مجھے بتلائیے پورے قرآن میں کہاں یہ تقسیم ہے کہ دینی علم اور دنیاوی علم؟ کیا اللہ تعالیٰ زمین و آسمان یہ تب ہوا جب آپ نے مدرسے اور یونیورسٹی کو الگ کر دیا؟ ٹھیک ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کب یہ کہا تھا؟ کیا اس نے دنیا کی خلقت پہ بات نہیں کی قرآن میں؟ موضوعی انسان ہے، کیا اس نے یہ نہیں کہا کہ جب زمین و آسمان کی تم خلقت پہ غور کرتے ہو تو کہتے ہو کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، جتنا تم غور کرتے جاؤ گے تو کہتے جاؤ گے کہ پروردگار تو نے اس میں سے کسی بھی شے کو باطل خلق نہیں کیا۔ دیکھیں ایک عالم دین ہے نا، اس کی بھی رسپیکٹ ہے، اس کی اپنی ایک لائن ہے، اس کا شعبہ ہے۔ رسپیکٹ اس لیے ہوگی کیونکہ اس کی شکل و شباہت ہے یا اس کا علم ہے؟ نہیں، عالم یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ کسی ایک طالب علم بھی جاننے کی کوشش کرتا ہے، وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا ہے قرآن میں۔ ایک سائنسدان یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ نے کیا کیا ہے نظام کائنات میں۔ تو وہ ایک قول خدا پہ بات کر رہا ہوتا ہے، ایک فعل خدا پہ بات کر رہا ہوتا ہے، دونوں ہی دینی علم ہے، دونوں ہی بس اقرا بسم ربک۔ فرق یہ ہے کہ وہ جو سائنسدان، وہ جو سوسائٹی ہے جس کی ہم باہر تعریف کر رہے ہیں اپیرنٹلی کچھ چیزوں پر، دیکھیں وہ بھی چیک اینڈ بیلنس پہ چلتی ہے، ایسا نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر پہ چلتی ہے۔ وہاں کیمرے آپ بند کر دیجئے، 1 گھنٹے کے لیے لائٹ چلی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی سب کے سامنے، وہ جو اخلاقی معیار ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ان کی لائٹ چلی جائے تو ہوتا ہے نا، ہمارے نہ جائے تو بھی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ اگر میں نے کچھ دکان سے اٹھایا ہے تو میری پوچھ گچھ ہونی ہے، میرا سوال ہونا ہے۔ میں خود ایک جگہ پر تھا، بھائی مجھے تو یقین ہے اس بات کا کہ میں جب ڈاکہ ڈال رہا ہوں تو میں کیمرے کو دیکھ کے ویو بھی کرتا ہوں کہ مجھے نہیں کسی نے کچھ کہنا، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ جو مجھ سے اوپر بیٹھا ہے وہ مجھ سے بڑا چور ہے، تو مجھے کیا پکڑے گا؟ اچھا جب ایسا ہے ہی نہیں۔ میں ایک شہر کی بات نہیں کرتا، نام نہیں لیتا یعنی، لیکن اسی طرح کی ویسٹرن ورلڈ میں ہم کھڑے ہوئے تھے اور سگنل خراب ہو گیا، کچھ دیر تو شاید 2-4 منٹ تو ان کا حوصلہ رہا، اس کے بعد سب کا حوصلہ جو حشر تھا وہاں پر، اس کے بعد اتنا بدترین حشر تھا کہ میں یہاں پر دعائیں دے رہا تھا کہ یہاں آدھا گھنٹہ کھڑے رہ جاتے ہیں، اتنا صبر تو ہے، وہاں 5 منٹ صبر نہیں ہو سکا تھا۔ تو دیکھیں ایک نظام جب تک چیک اینڈ بیلنس کا جب بنتا ہے نا، اس میں چاہے بڑے سے بڑا کرمنل، چیک اینڈ بیلنس کا نظام ایک تو ہوگا قانونی، سلطنت بنائے گی، ایک ہوگا ایمانی، اللہ بنائے گا، ناکام کون ہے؟ دونوں۔ اس لیے کہ جو قانونی نظام ہے وہ اس کی پکڑ یہاں ہوتی ہے،
تو اس کے لیے انسان اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے. جہاں ایمانی نظام کی بات ہوتی ہے وہاں تو پھر وہ حدیث شریف ہے کہ انت عبد اللہ کا انک تراہ وان لم یکن تراہ فانہ یراک. اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے اسے دیکھ رہے ہو اگر کوئی اس ایمان پر ہے. پھر فرمایا کہ اگر تم اس ایمان پر نہیں ہو کہ اللہ کو جیسے دیکھ رہے ہو تو کم از کم ویسی عبادت تو کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ہم اس وقت کس ایمان پر ہیں؟ نہیں ہے نا, کسی بھی نہیں ہے, دونوں میں سے کسی بھی بالکل نہیں. اگر ایسا ہوتا تو کیا یہ حضور اقدس میں ایک بلیم یہ کر سکتا ہوں, آپ نے اس میں شامل ہونا ہے, میں ایک بلیم یہ کر سکتا ہوں کہ میڈیا آیا تو میڈیا نے جناب بڑے غلط قسم کے رول ماڈل پیش کیے, ڈرامے غلط پیش کیے, لٹریچر غلط پیش کیا, دوپٹے نہیں لیے, فلانے کر سکتا ہوں. تو جب میڈیا نہیں تھا کیا تب بالکل ٹھیک تھا؟ اور اگر میڈیا یہ کر سکتا ہے تو پھر کیا امامت کا رول جو ہے وہ آئندہ آنے والے وقت میں آپ ایک میڈیا کے چینل کو دیں گے؟ حضرت اچھا مجھ سے پوچھ رہے ہیں. دراصل مسئلہ یہی ہے کہ معاملہ اوپر سے خراب ہے. جیسے اللہ اوپر کے در نا, اوپر سے مراد یہ ہے کہ ہمارے جو حاکم ہیں ہم نے صحیح اس کو چوز ہی نہیں کیا نا, کہ ہمارا نہیں, حاکم وہ چوز تو میں نے کیا نا. ہاں میں نے کیا نا, اب وہ میں نے غلط بیچارے کو جس کو میں نے چوز کیا اس کا تو قصور نہیں ہے نا. غلط فیصلہ کیا. میں نے کیوں غلط فیصلہ میرا کیا؟ غلط کیوں کیا غلط؟ کیونکہ مجھے کھانا ملتا ہے جلسے میں جانے کے بعد, اللہ آپ کو خوش رکھے. کھانا ملتا ہے مجھے, قیمے والا نان ملتا ہے, بہت کچھ ملتا ہے. تو میں اپنے ایمان کو کلچے پہ, تلوں والے کلچے پہ, نان پہ, قیمے والے نان پہ اور بریانی کی پلیٹ پہ بیچ سکتا ہوں؟ اس کا مطلب شرعن جائز ہے؟ نہیں جائز نہیں ہے, لیکن ہو رہا ہے صحیح. نہیں تو جو ہو رہا ہے اور میجورٹی میں ہو رہا ہے اور اتنے عرصے سے ہو رہا ہے تو پھر اس کو جائز کر دیں. نہیں جائز تو نہیں ہو سکتا, وہ ظاہر ہے کہ وہ جو ہو رہا ہے وہ ہم بولیں گے, لیکن اگر تو پھر وہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اثر ہے ممبر کے اندر, تو وہ ممبر کہاں پہ بیٹھا ہے جس کے اندر اثر ہے جو کہے کہ قیمے والے نان پہ ایمان نہیں بیچنا؟ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی تنظیمیں جو بن گئیں, کون سی عوام ہمارے کوئی سی بھی بن گئی, بہت ساری بن گئی, اسلامی تنظیمیں بھی تو سیاسی بنی ہے نا. بالکل سب ان کا رول کہاں پر آ تو گیا؟ وہ سب کے سب لوگ تقسیم ہو گئے. تقسیم کرنا مقصود ہے اور یہ سب یہود و نصارہ کی سازش ہے. اچھا یہ ہو رہا ہے. ایک دینی جماعت ہے وہ تقسیم ہو گئی اور یہ یہود اور نصارہ کا قصور ہے. دینی تنظیم اگر وہ شاباش ہے. دیکھیے آپ بات نہیں کرنے دیتے, مسئلہ سارا یہ, اگر آپ بات کرنے دیں گے تو پھر میں پوری بات کروں گا. جی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک دینی تنظیم. ناراض ہو جائیں گے؟ نہیں میں ناراض نہیں ہو رہا. ممبر ناراض ہو رہا ہے, بتائیں یار. اللہ میں ناراض نہیں ہوتا, میں تو محبت سے بات کرتا ہوں اور آپ کی بات سن بھی لوں گا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. میرا یہ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ تنظیم بنتی ہے پہلے دینی بنتی ہے, دیکھتے ہیں یہاں سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو سیاسی ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب نیت پہلے ہی بات ہوتی ہے. وہ اللہ بہتر جانتا ہے. نہیں اللہ کیسے بہتر جانتا ہے؟ آپ اگر آپ بہتر جانیں گے تو قیمے والے نان سے باز آئیں گے نا. بھائی آپ نے تنظیم بنائی ہے کسی مقصد کے لیے, وہ پورا نہیں ہوا, آپ سیاست میں چلے گئے. میں ضرور کہوں گا حضرت صرف ایک فکرہ, اس غریب کے لیے, اس غریب کو بھی تھوڑا سا مارجن دینا چاہیے جو قیمے والے نان کھانے جا رہا ہے. اس لیے کہ دیکھیں جب بھوک ہوتی ہے نا, بھوک کا کوئی مذہب وہ ایمان کو ختم کر دیتی ہے. اس لیے قاد الفقر یکون کفرا, حدیث میں جب آ گیا کہ میں اس بات کو اتنا مانتا ہوں کہ آپ سوچ نہیں سکتے, لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ صحابہ کف جو ہیں وہ باہر بھوکے کیوں بیٹھے رہتے تھے؟ صحابہ صف باہر کیوں بیٹھے رہتے تھے؟ وہ جو 3 پتھر والا باندھنے والا ہیرو تھا میرا, وہ میرا ہیرو کیوں ہے؟ وہ جو 1 پتھر باندھنے والا صحابی تھا وہ کیوں ہے میرا ہیرو؟ وہ آج بھی ہوں گے کچھ نہ کچھ سوسائٹی. میں بھوک کو کیسے تک, میں عمومی بات کروں, میں 90% کی بات کر رہا ہوں. اصحاب کہف 90% نہیں ہے, وہ 0.01%. میرا ہیرو وہی ہے. جی میں کہہ رہا ہوں کہ جب بھوک ہوتی ہے نا, اب جب بھوکے سے آپ پوچھیں گے نا کہ ہندو ہو مسلمان ہو, کہے گا ابھی تو بھوکا ہوں. تو بھوک ہے, اگر یہاں اس معاملے کو آپ حل لیں گے, پھر میں اس کو قصوروار نہیں کہتا, وہ جائے گا بیچارہ بریانی کھانے. میں نے مان لی, جائے گا بیچارہ. میں نے شاہ جی آپ کی بات دل سے تسلیم کر لی. مجھے بتائیے کہ یہ بھوک جو ہے یہ روٹی کی بھوک ہے کہ نفس کی بھوک ہے؟ کیونکہ روٹی کی بھوک تو مجھے نظر نہیں آتی جب آپ چندہ دینے جائیں نا لوگوں کو کھانا بانٹنے. میں تجربے سے بتا رہا ہوں, میں اپنے گھر سے 10 کلومیٹر دور تک کووڈ میں ڈسٹریبیوٹ کرتا رہا ہوں فوڈ. وہ واپس اس دکان پہ آتا رہا ہے, لوگ کیش لے کے واپس جاتے رہے ہیں. لوگوں نے کہا ہمیں کہ فلمیں بنائے جناب, یہاں پہ کڑی لے کے بیٹھے ہیں جی, مزدوری نہیں مل رہی. کہا جی آئیں مزدوری کریں, کہتے ہیں روٹی دے جائیں, پیسے دے جائیں, اس کا کرایہ دینا ہے, یہ جو اکوپمنٹ رکھی ہے. نہیں کرتے محنت. بلال بھائی ایشو جو ہے نا قانون کا ہے, نظام کا ہے. ابھی چند دن قبل ایک منسٹر صاحب نے بڑے زور سے تقریر کی تھی, کالے شیشے والے گاڑیاں, یہ اپنے نمبر پلیٹ والی گاڑیاں یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے. کیا ہوا؟ اسی شہر میں سب کچھ ویسے ہی گھوم رہا ہے. قانون کدھر ہے؟ مجھے قانون نے کردار سازی کرنی ہے نوجوان کی. بالکل کرنی ہے. دیکھیں علماء نے نہیں کرنی, تعلیم نے نہیں کرنی, قرآن نے نہیں کرنی. دین قرآن ہر چیز چلے گا قانون کے ساتھ ہی. آپ بن قانون تو کچھ بھی نہیں چلا سکتے. جس مسجد کے باہر یا جس مسجد کے اندر ایک شخص آ کے وہ نشے کہہ لیں, عام آدمی کہہ لیں, آپ خود کہہ رہے چوری ہو رہی ہے, چپل چوری ہو رہی ہے, پنکھا چوری ہو رہا ہے,
تو اس کی شکایت کہاں ہوگی؟ مان لی اس کی بات. روک تھام اب کون میرا کرے اگلا آرگومنٹ عراق کے اندر زیادہ قانون ہے کہ پاکستان میں؟ نہیں، عراق میں ہے بالکل. عراق میں قانون نہیں ہے. عراق کہتا ہے کہ جتنے میں سرکاری زبان ان کی بتا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں جناب آپ کے ہاں جتنی کرپشن ہے نا پولیٹیکلی، آپ کے کرپٹ لوگ جو ہے وہ ہماری گود میں ہیں، ہم اتنے بڑے کرپٹ ہیں، لیکن وہاں پہ آپ فون رکھ کے جائیں وہ چوری کیوں نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا نا، یہ قانون ہے. ہمارے قانون نہیں ہے. ان کے لیے فوقیت قرآن ہے، ان کے لیے فوقیت مذہب ہے، وہ چوری نہیں کریں گے حالانکہ بھوکے وہ ہم سے زیادہ ہیں. ایسی چیز نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ نہیں ہے، قانون ہے. جہاں دیکھیں، جہاں کی بھی آپ مثال دیتے ہیں نا، وہاں سزا ہوتی ہے. ایسا تھوڑی ہے اگر عراق میں کوئی موبائل آپ کہہ رہے نہیں اٹھائے گا، اور اگر اٹھائے گا تو کیا اس کی کوئی سزا نہیں ہے وہاں پہ؟ سزا پتہ ہے کہاں ہوگی؟ بریک پہ جانا ہے. سزا ہوگی پبلکلی. آپ اپنی سزاؤں کو چھپاتے ہیں. دین کہتا ہے اپنے سزاؤں کو واضح کرو تاکہ آج آپ کریں نا سنسار کسی کو، لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. آپ کی تمام این جی اوز کو فنڈ آنا ختم ہو جائے گا، یورپ سے خاص طور پہ، کہ آپ نے یہ کیسی جاہلانہ سزا دے دی. آپ نے اللہ رسول کی دی ہوئی سزا کو بند کیا اپنے فنڈ کی خاطر. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، کردار آپ نے کہاں سے دینا ہے نوجوانوں کو؟ پھر یہ پرابلم ہے نا. وقفہ لوں گا، واپس آتا ہوں.